اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی عالم کی جانب منسوب ہے کہ اس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیے کہ ابتدائی سے اسلام کی بنیادی بات ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ایک ہے۔ تو شرکت یا شرکتن یہ اللہ کے لیے محال عقلی ہے اور تحت القدرہ بھی نہیں۔ یہی بات ہے کہ شریک باری کو سب لوگ محال عقلی مانتے ہیں۔ اتنا مضبوط مسئلہ ہے، اور اسی طرح باری تعالیٰ کی ذات مقدسہ پر ہر نقص و عیب محال عقلی ہے، مثلا عقل، شرب، اور اس کے علاوہ جوع، عطش، بھوک، پیاس، موت، یہ ساری چیزیں باری تعالیٰ پہ محالات عقلیہ ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو؟ ہاں، سیدنا علی کو یقیناً معلوم ہوگی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کو یہ پیش کرنا کہ باقی لوگ کوئی جواب نہیں دے سکا اور صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اس کا جواب معلوم تھا، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ تو ایک بنیادی بات ہے اسلام کی کہ جو چیز باری تعالیٰ کی ذات مقدسہ پہ محال عقلی ہے وہ باری تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ یہودی عالم نے سوال کیا کہ خدا کہاں پر ہے۔ تو جو اصولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا تو پھر سیدنا علی نے یہ کہنا تھا کہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لا مکاں ہے اور یہ مکانیات سے باری تعالیٰ کو کوئی وہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ لا مکاں ہے، مکان میں نہیں ہے، یا پھر یہ کہنا تھا کہ باری تعالیٰ لا مکاں ہے مگر کسی اور معنی میں مقارن بالمکان کے معنوں میں اس کو ہر جگہ کہتے ہیں۔ لیکن سیدنا علی کی جانب جو جواب منسوب ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں سیدنا علی کی جانب منسوب کر کے، جبکہ سند ان واقعات کی بالکل ثابت نہیں ہے، نہ تو اہل سنہ کے اصول و قواعد کے مطابق اور نہ اہل تشیع کے فرقہ اثنا عشریہ کے اصول و قواعد کے مطابق، تو پھر آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ باتیں جو پوچھی گئی تھیں اور یہ جوابات دیے گئے؟ ہم یہ کہتے ہیں حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، ان کے فضائل ثابت کیجئے۔ اگر اہل سنہ کے مذہب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو حسن اور صحیح کے علاوہ کوئی اور روایت استعمال نہ کیجئے، احاد پہ بحث ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ اس پر کو اثنا عشریہ کے اصول پر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی حسن اور صحیح، اس کے علاوہ موضوع، ضعیف، موثق، قوی، ان سے ثابت نہ کریں۔ تو یہ بات میں نے آپ کو بیان کر دی کہ جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور بعض حضرات اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں اور جب ہم منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت علی کہ یہ فضائل کے منکر ہیں۔ فضائل کے منکر تب ہوں جب کوئی چیز ثابت ہو۔ اس طرح روایات کو انبیاء کی طرح منسوب کر کے بیان کرنا وہ بھی غیر مناسب ہے۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب غیر مناسب کیوں نہیں ہوگا؟ تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے جو واقعات ہیں یا سوالات ہیں یا جوابات ہیں، اگر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب ہوتے اور ثابت نہ ہوتے تو ہم ان کی بھی نفی کرتے کہ بھائی، اور یہی نہیں اگر خود باری تعالیٰ کی جانب اس طرح کے سوالات منسوب ہوں اور ان کے جوابات، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ مثلا ایک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تم نے فلاں جانور کیوں پیدا کیا یا فلاں چیز کیوں پیدا کی، تو یہ جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو جانور یا چیز ہے یہ بھی مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے سوالات جب تک سند صحیح سے ثابت نہ ہو اس وقت تک تسلیم نہ کریں۔ اسی طرح وہ ایک روایت ہے کہ گوشت کا، کہ ایک آدمی جو تھا اس نے اپنے سارے بدن کا گوشت دے دیا تھا، اس کے کہنے پہ باری تعالیٰ نے اپنا قول یا بیان تبدیل کر دیا، یہ ایک واقعہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ثابت نہیں ہے۔ تو جب باری تعالیٰ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں یہ اصول ہم نے مان لیا ہے کہ بغیر ثبوت صحیح کے کوئی بات نہ مانی جائے، تو سیدنا علی کے لیے بھی یہی اصول و قاعدہ ہے۔ تو اصول و قواعد ہیں، پتہ نہیں لوگ جو ہیں یہاں پر اصول و قواعد کو ترک کر کے ایسی ایسی روایات بیان کرتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اور اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو بہت ہی ضعیف ہوتا ہے، علیاذ باللہ تعالیٰ۔ میں پھر کہتا ہوں سیدنا علی کا مقام ان ضعیف روایات اور غیر صحیح روایات سے بلند ہے۔ شکریہ۔